وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، کافی دیر سے یہ پروگرام جاری ہے اور ماشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ سب سماعت کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کا سننا اور صابر بھائی کا یہ پروگرام کرانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ جیسا کہ حافظ محمد جابر نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور حدیث مبارکہ کے تحت یہ آتا ہے کہ جس کے بچے حافظ ہو جائیں تو ایک بچے کی شان یہ ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج رکھا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ برکت، یہ رحمت، یہ عظمت اللہ رب العالمین صابر بھائی کو بروز قیامت نصیب فرمائے۔ تو سبحان اللہ، آئیے اس سے پہلے کہ باضابطہ طور پر گفتگو شروع کی جائے درود پاک کا نذرانہ بابا سے بلند پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ماشاءاللہ مجھے بتایا انہوں نے صابر بھائی نے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ماشاءاللہ بیٹا بھی حافظ قرآن ہوا ہے اور اللہ نے کافی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی کے شکریہ ادا میں، مطلب اس کے شکریہ میں انہوں نے اس محفل کو رکھا۔ اللہ رب العالمین ان کی خوشیوں میں اور چار چاند لگا دے، اور پروردگار عالم ہم سب کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو ہے روزانہ مغرب کے بعد قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔ تو ابھی چوتھا پارہ چل رہا ہے تفسیر کا، اس میں یہ آیت کریمہ آتی ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جس کے بارے میں فرمایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خوشی میں اور رنج میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی شان کیا ہے؟ دیکھو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ لوگ جو خوشی میں اور رنج میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بھی اور جو احسان کرتے ہیں ان سب سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، خوشی ہو یا غم ہو، کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، خوشی ہو یا غم ہو یا رنج ہو، تنگ دستی ہو یا فراوانی ہو، کسی بھی چیز کی خرچ کرو رب کی بارگاہ میں، اور پھر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے آپ معاف کر دو، اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ غصے کو پی جاؤ، اور آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج جیسے یہ خوشی کے موقع پر کرا رہے ہیں، اگر کبھی زندگی میں چونکہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں نا، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی فکر ہوتی ہے، کبھی سرور ہوتا ہے، تو ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، وہ مراد آباد میں ہمارے ایک ملنے والے ہیں اسلام بھائی، انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، وہ اب تک مجھے یاد رہ گیا، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو میرے ذہن میں وہ فٹ ہو گیا، کیونکہ جو بات زیادہ دل پہ اثر کرتی ہے وہ میرے ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ شعر سنایا تھا کہ حضرت ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ نہ خوشی اچھی ہے نہ ملال اچھا ہے، نہ خوشی اچھی ہے نہ ملال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ہر حال میں جو اللہ کا شکر ادا کیجئے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اور سبحان اللہ، سب سے زیادہ عظمت اور عزت تو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ آج جارج بش کے پاس وہ طاقت و وہ قوت نہیں ہے جو ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ہماری نظر میں اس کی دولت وہ معنی نہیں رکھتی جو یہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، رکشہ چلانے والے کی جو ہے طاقت ہمارے سامنے ایک معنی رکھتی ہے۔
کیونکہ سب سے بڑی دولت کائنات کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان جس کو نصیب ہوا ہے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے. جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نصیب ہو گیا، وہ سمجھ لو دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران ہو گیا. اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. انٹر اسلام ان فل، مکمل طور پر داخل ہو جائیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلیں. اینڈ ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف دا ڈیول، انہ لکم عدو مبین، انڈیڈ ہی از یور اوپن اینیمی. اس لیے کہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ جوئے خانے آباد کرو، لیکن تم اللہ کی مسجدیں آباد کرو. شیطان تم کو کہے گا شراب خانوں کو آباد کرو، لیکن تم مدارس کو آباد کرو. شیطان تم سے کہے گا کہ شادی کے موقع پر ڈی جے بجاؤ، لیکن تم شادی کے موقع پر ڈی جے نہ بجا کے اپنے نبی کا میلاد مناؤ. اپنے نبی کا میلاد مناؤ، کامیابی ملے گی. کچھ لوگ بولتے ہیں مولانا میلاد منائیں گے تو کیا آئے گا؟ لوگ تو آتے نہیں. کچھ کہتے ہیں نا کہ لوگ تو آتے ہی نہیں جب میلاد کرتے ہیں. تو میں نے کہا سن بھائی، اگر نبی کے نام پہ میلاد کرے گا تو لوگ بھی آئیں گے. اور ایک بات ذہن میں رکھ کہ اگر دنیا دار آئے یا نہ آئے، لیکن اگر نبی کے نام پر میلاد ہوگا تو مدینے کے تاجدار ضرور تشریف لائیں گے. وہ پڑھتے نہیں ہے نا، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو پیارے آقا آتے ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. ایک عیسائی ہونے کے بعد بھی انگلش میں ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے، وہ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ میں ایک عیسائی ہوں، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بھی محمد کے غلام ہیں، اور کائنات میں نہ نبی سے زیادہ عظمت والا کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک ان سے بڑا عزت اور عظمت والا آ سکتا ہے. کہ ان کا دین بھی کامیاب، ان کی آخرت بھی کامیاب، ان کا نظام بھی کامیاب، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اب آپ غور کرو کہ اگر اسی حدیث پر ہم غور کر لیں کتنی پریشانیاں مٹ جائیں گی. ہر ماں بہن اگر اس پر غور کر لے تو کتنی اس کے دل و دماغ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. کیا فرمایا قرآن میں؟ یا اللہ کے نبی کی زبان سے ادا کیا گیا قرآن ہے، اور الفاظ آپ توجہ کے ساتھ سنیں. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے غصے کو پی جاؤ، لوگوں پر احسان کرو، اگر کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دو، اور اگر خوشی ہو یا غم ہو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ماشاءاللہ یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے امام صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، آپ ہی کے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. پوچھئے ان سے یہ قرآن کی جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں برباد نہ کر دے، وعن ذکر اللہ، اور اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے. اگر تم مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ and those who do so are at loss. اگر تم نے ایسا کیا کہ اولاد کے چکر میں اور مال کے چکر میں اپنے خدا کو بھول گئے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. اللہ کو نہیں بھولنا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. جو مسلمان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے گا اور جو اسلامی بہن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے گی، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں کامیابی اور عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا. وہ عورت کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، وہ عورت اپنی روٹیاں چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نماز میں کھڑی ہو گئی. اس کا بیٹا تھا چھوٹا، وہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا آیا اور وہ جلتے ہوئے تنور میں گر گیا. اللہ اکبر. وہ عورت جب نماز سے فارغ ہوئی تو آ کر کے کیا دیکھا اس نے کہ بیٹا جو تھا، جو تنور میں گرا ہوا تھا، وہ بیٹا جلا نہیں تھا بلکہ وہ آگ کے شعلوں سے کھیل رہا تھا. وہ ایسے کھیل رہا تھا جیسے اس
کے ہاتھوں میں جیسے پھول رکھے ہوں، اس طریقے سے آگ کے انگاروں سے کھیل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، پردے کی حالت میں اس سے بات ہوئی، اس عورت سے آپ نے پوچھا کہ آخر کار تیرا عمل کیا ہے کہ تیرا بچہ جلتے تنور میں گرا اور اسے آگ نہ جلا سکی، آخر کار بات کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے حضرت بس کچھ نہیں، میرا عمل صرف اتنا ہے کہ جب میرا وضو نہیں ہوتا تو میں وضو کر لیتی ہوں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں نہ انہیں دنیا کی آگ جلا سکتی ہے اور نہ انہیں جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ آج ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ ہماری تقریروں سے عزیزان محترم اگر آپ عمل کا جذبہ لے کر کے اٹھتے ہیں تو ہمارا یہاں پر آنا کامیاب ہے، مدارس کا چلانا کامیاب ہے، اور آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں آتا۔ آپ جیسے اب کر رہے ہیں ویسے ہی بعد میں کریں گے تو پھر عزیزان محترم زندگی اجیرن ہے۔ دیکھو قرآن کے فرمان پر غور کرو، قرآن کی آیات کو پڑھ کر صرف رکھ کر عزیزان محترم بتانے کا نام نہیں، بلکہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام اصل دین ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن میں کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین؟ غصے کو پی جاؤ تم سے محبت کروں گا، لوگوں پر احسان کرو تم سے محبت کروں گا، مال اور اولاد کے چکر میں مجھے نہ بھول جاؤ تم سے محبت کروں گا۔ یہ قرآن کے فرامین ہیں، لیکن آج کل معاملہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کو تیار نہیں لوگ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں لوگ، غصہ اگر آ جائے تو ماں باپ کو گالیاں دینے لگتے ہیں، جبکہ عزیزان محترم ہم نے پڑھا ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اگر تو دنیا میں اپنے غصے کو روک لے گا تو قیامت میں تجھ پر اپنے عذاب کو روک لوں گا، یعنی تجھ سے اپنے عذاب کو میں روک لوں گا اگر تو اپنے غصے کو روک لے گا تو۔ لیکن آج غصہ کرتے ہیں ہم، اور ایسا غصہ کرتے ہیں کئی لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتے ہیں، اور جب وہ طلاق دے بیٹھتے ہیں تو ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں۔ پھر علماء کے پاس آتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، صرف طلاق ہی ایک مسئلہ تھا۔ عزیزان محترم علم حاصل کیجئے، علماء کے پاس بیٹھئے۔ اگر میاں بیوی میں کبھی انبن ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر یہ جملے اتنی جلدی لائے جائیں۔ طلاق جو ہے بڑی اس صورت میں رکھی گئی ہے کہ جب کہ جینا دشوار ہو چکا ہو یا پھر ایسا معاملہ ہو چکا ہو کہ مرنے اور مارنے کی باری آ چکی ہو، تو اسلام نے کہا ہے کہ مارو مت، جلاؤ مت، بلکہ تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، اس کو اپنے گھر چھوڑ دو، ظلم نہ کرو کسی پر۔ تو ظلم نہ کیا جائے، ظلم سے بچا جائے، احسان کیا جائے، بھلائی کی جائے ایک دوسرے پر، یہاں تک کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے اور اس کے درجے بلند کیے جائیں تو وہ یہ 3 کام کر لے۔ کریں گے آپ تینوں؟ انشاءاللہ بولیں۔ ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے ہمارا ذہن کہ بھئی ایسا ہے ادھر محل گھر بن جائے، ادھر گھر بن جائے، تو ہم سوچتے ہیں چلو یہ اچھا ہوا کہ ہمارے گھر ادھر بن گئے۔ دنیا میں بھی گھر کا بن جانا اللہ کا کرم ہے، لیکن عزیزان محترم دنیا کے گھر جو ہیں فانی ہیں، ایک دن مٹ جائیں گے۔ 8,000 کروڑ کی بلڈنگ ہے، کس کی؟ مکیش امبانی کی۔ ممبئی میں جا کر کے دیکھیے، 3 ہوائی جہاز، 3 ہیلی کاپٹر اس کی چھت پر اتر سکتے ہیں۔ اتنا خطرناک اس نے جو ہے لنٹر کو وہ کیا مضبوط بنوایا ہے عزیزان محترم، لیکن اس کے بعد بھی کیا وہ اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی؟ نہیں دے سکتا، موت اسے بھی آئے گی۔ 8,000 کروڑ بہت ہوتے ہیں بھائی، 800 کروڑ کی بات نہیں چل رہی، 8 کروڑ کی بات نہیں چل رہی، 8,000 کروڑ کی بات چل رہی ہے۔ کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اس کی، لیکن عزیزان محترم اس کی بلڈنگ بھی اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک اس کی نگاہ پہنچ جائے، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں جو محل عطا فرمائے گا وہ اتنا وسیع ہوگا کہ جہاں تک بندے کی نگاہ جائے گی اسے اپنا محل ہی نظر آئے گا۔ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کیجئے، پیارے آقا کی حدیث پاک ہے، وہ 3 دن سے لگاتار لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اسی کے بارے میں، کیونکہ عزیزان محترم یہ دین کی باتیں 1-2 بار میں یاد نہیں ہوتی نا، تو ان کو دماغ میں بٹھانا مقصد ہوتا ہے۔ روزانہ مغرب بعد ماشاءاللہ کافی آزاد بیٹھ جاتے ہیں،
وہیں پر محلہ جادے والا رنگزیزان ایک مینار مسجد میں، اور وہیں پر میں ان کو دوبارہ ریوائز کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا جنت میں محل بنایا جائے گا اس کے لیے، اور اس کے درجے بلند کیے جائیں گے جس کے اندر یہ 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں۔ کیا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، ظلم کیا کسی نے آپ پر، آپ اسے معاف کر دیجئے کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، جیسا کہ حضرت امام حسین العابدین نے معاف کیا۔ آپ نے سنا تھا نا ماشاءاللہ دستار پر ہمارے جو ہے کافی عزیز ہیں مولانا قاری اقبال صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے اس بات کو بیان کیا تھا نا کہ امام حسین العابدین نے وہ جو باپ کا قاتل تھا، وہ جو ساتھی اور بھائیوں کا قاتل تھا، اس کو 3 دن رکھ کر کے کھلایا اور زیادہ راہ بھی دیا، اور پھر جب اس نے کہا کیا پہچانا نہیں آپ نے، امام حسین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا ظالم اس وقت سے تجھے جانتا ہوں جب تو گھوڑے سے ہمارے خاندان کے لوگوں کی لاشوں کو کچل رہا تھا، لیکن سن وہ تیرا کردار تھا اور یہ آل محمد کا کردار ہے، یہ مصطفیٰ کے خاندان کا کردار ہے۔ تو پیارے آقا کے ہر فرمان پر وہ عمل کرتے تھے نا، فرمایا جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور فرمایا جو تمہیں کچھ نہ دے محروم کرے اسے عطا کر دو، اسے عطا کر دو، اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم سے قطع تعلق کرے، رشتہ داری توڑے، تم اس سے رشتہ داری جوڑ لو، رشتہ داری جوڑو اس سے جو تم سے قطع تعلق کرے۔ لیکن آج تو عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر کسی کے یہاں جائیں وہ سلام نہ کرے یا بیٹھنے کو نہ کہے تو پھر ہم بہت دل میں اس سے بغض و عناد رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی اس کی بھی ہے جس نے قدر نہ کی آپ کی، لیکن آپ کو تو ماشاءاللہ اپنے دل میں ایک جذبہ رکھنا ہے کیا کہ ہمیں توڑنا نہیں ہے، ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں غصہ پینا ہے، ہمیں احسان کرنا ہے، ہمیں بھلائی کرنی ہے۔ اور ہمارے بزرگ کامیاب اسی وجہ سے تھے۔ وہ ایک میسج میرے پاس آیا تھا اور کافی اچھا میسج تھا وہ، چونکہ میں نے کہا نا جو باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں میرے ذہن میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا لوگ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ اپنے اچھے عمل کی جزا لوگوں سے چاہتے ہیں۔ کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے نا تو یہ سوچتا ہے لوگ تعریف کریں، جبکہ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کچھ بھی اچھا کرتے تھے تو اپنے عمل کی جزا لوگوں سے نہیں چاہتے تھے، اللہ سے چاہتے تھے، اور جو اللہ سے اپنے عمل کی جزا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کبھی اسے محروم نہیں فرماتا ہے، جو تھوڑا کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے زیادہ عطا فرماتا ہے، اپنے دین پر کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آج دیکھو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کتنا دین کا کام کیا۔ آج یہاں پر پورن پور کی سرزمین پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہمارے صابر بھائی اور ان کے گھر والے یہ پروگرام سجا کر کے نبی کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، تو یہ صدقہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت کا، انہوں نے آ کر کے ماشاءاللہ دین کو بتایا۔ لیکن پریشانیاں کتنی پڑی ان کو، کبھی ان کو اٹھایا جائے چلو چلو اٹھو ادھر سے راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، یعنی غور کرے وہ خواجہ غریب نواز جو نبی کی آل میں سے ہیں، وہ خواجہ جو انتقال کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے گیا ہے تو اللہ کی راہ میں گیا ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ وہ خواجہ جن کا عالم یہ ہے کہ کاسا بھیج دیتے ہیں تو سارا دریا اس کاسے میں آنا ساگر اس کاسے میں آ جاتا ہے، وہ خواجہ کہ جن کا عالم یہ ہے کہ ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں یہ بچہ اپنے وقت کا بادشاہ بنے گا، وقت بدلتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے اور ساری دنیا پھر اسے سلطان شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز، یہ ہے ان کا مقام۔ لیکن تکلیفیں کتنی پڑی کہ وہ سپاہی آ کے بول رہے ہیں ہٹو ادھر سے، اونٹ بیٹھیں گے راجا کے۔ کہا اچھا اونٹ بیٹھیں گے راجا کے تو چلو وہی بیٹھیں گے، یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ اب جب وہ آئے نا سارے بان اٹھانے کے لیے بعد میں ان کو اونٹوں کو، تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، چونکہ بٹھایا کس نے تھا؟ خواجہ نے بٹھایا تھا۔ بعد میں گئے اور معافی مانگی تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا جاؤ اونٹ اٹھ گئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اونٹ اٹھ گئے۔ یہ عالم ہے ان کا کہ زمین ان کا کہنا مانتی ہے، ارے زمین ہی نے تو نہیں اٹھنے دیا،
کیا نہیں کر سکتے تھے وہ؟ آسمانوں پر ان کی حکومت، زمین پر ان کی حکومت، فضاؤں پر ان کی حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت، لیکن اس کے بعد بھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، لوگوں کو اپنے سے نہیں توڑا، بلکہ پیار کے ساتھ بات کی۔ اور آپ نے دیکھا نہیں جب جوگی اجے پال سامنے آیا، مقابلے کے لیے آیا تھا، لیکن جب اس نے آسمان میں پرواز شروع کی، آپ نے اپنی جوتیوں سے کہا کافر آسمان میں اڑے اور تو زمین پر پڑی رہے۔ پھر کیا ہوا؟ جوتیاں آسمان میں اڑی، جوگی اجے پال کے سر پر پڑی، جب سر پر پڑی تو وہ زمین پہ آیا، قدموں میں خواجہ کے گر گیا، کہا خواجہ معاف کر دو، آپ کا دین سچا، آپ کا ایمان سچا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں۔ یہ عالم ہے حضور خواجہ غریب نواز کا۔ اور پھر آج پوری دنیا جوگی اجے پال نہیں کہتی، عبداللہ بیابانی کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، غور تو کریں۔ تھوڑی سی تکلیفوں میں آ جائے تو ہم سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط غلط جملے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ زندگی میں اگر کبھی ایسا موڑ پیش آئے، کسی جوان کا انتقال ہو جائے یا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، تو اللہ سے شکوہ کبھی مت کرنا کہ یا اللہ تو نے بھی اسی کا بیٹا لے لیا، تجھے بھی کچھ نہ دکھا۔ معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں عورتیں، اور کچھ اسلامی بھائی بھی بول دیتے ہیں ایسا کہ اللہ ہمیں کو پریشانی دے رہا ہے، نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا۔ عزیزان محترم، اس قسم کی باتیں بالکل نہ کریں۔ یاد رکھو اگر تم پر پریشانی آتی ہے، اس کے صدقے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھو کہ جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، دنیا میں اس کا اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، کبھی تکلیفیں دے کر کے، پریشانیاں دے کر کے، کبھی جانوں پہ تکلیفیں آتی ہیں تو ہمت نہ ہارا کریں۔ بزدلوں کا کام ہوتا ہے شکوہ کرنا، بزدلوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ شکوہ کرنا۔ اور بہادروں کا کام ہوتا ہے مصیبتوں سے لڑنا اور صبر کرنا۔ بہادروں کا کام یہ ہوتا ہے اگر کبھی زیادہ پریشانی آیا کرے تو کربلا کے امام کو یاد کر لیا کرو، امام حسین کو یاد کیا کرو، امام زین العابدین کو یاد کیا کرو، حضور خواجہ غریب نواز کو یاد کیا کرو، اور ماشاءاللہ حضرت نظام الدین اولیاء کو یاد کیا کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یاد کیا کرو، جن کو لوگوں نے گالیاں بھی لکھ کر کے بھیجی تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے گالیاں لکھ رہے ہیں، مجھے گوارا ہے، لیکن نبی کو کوئی گالیاں دے مجھے گوارا نہیں۔ ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ شکر ادا کرتے تھے، بولے ٹھیک ہے بھائی مجھ کو برا کہنا ہے کہو، احمد رضا کی اتنی بڑی شان نہیں ہے، لیکن کہو جو کہنا ہے، گالیاں بکنی ہے بکو، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں توہین مت کرنا۔ لوگ لالچ دیتے رہے دنیا کے کہ ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھو، ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھو۔ نان پارا کا بیٹا آیا آ کر کے کہنے لگا میرے باپ کے بارے میں کچھ لکھ دو، پھر انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا اے اعلیٰ حضرت جتنے لوگ آپ کے یہاں کھانا کھاتے ہیں قیامت تک میرے ہی خاندان سے سارا جو ہے اس کا بھگتان ہوا کرے گا، اور جب تک ہم زندہ ہیں سارا لنگر جو بھی خرچ آتا ہے اس کا ہم دیا کریں گے، بس ہمارے باپ کی شان میں کچھ لکھ دو۔ یہ کہا کس نے؟ ایک نان پارا کا جو نواب تھا نا، اس کے بیٹے نے آ کر کے یہ کہا کہ لکھ دو اس کے بارے میں کچھ، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ قلم اٹھا کے اور کاغذ اٹھا کر کے پھر کیا کیا؟ سبحان اللہ، نبی کی نعت لکھی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یعنی کسی اور کی تعریف کیوں لکھوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں۔ یہ قلم چلے گا تو نبی کی تعریف میں چلے گا، زبان چلے گی تو نبی کی تعریف میں چلے گی، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ماشاءاللہ پیغام کیا دیا پوری امت مسلمہ کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مان ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج پناہ مانگو ان سے۔ اور نوجوانوں، آج نبی کا ذکر کرو، آج اپنے دل کو آباد کرو ان کی محبت سے، کل قیامت میں نہیں مانیں گے اگر آپ مان گئے تو۔ اور اکثر یہ جو کلام ہے نا یہ بدعقیدوں سے ہے، لیکن میں آپ کو بھی اس میں اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی سے محبت کرو، اور ایسی محبت کرو کہ آج ماشاءاللہ ہمارے صابر بھائی نے، ان کے گھر والوں نے یہ اس موقع پر بچوں کی خوشی کے لیے اس محفل کو سجایا، نبی کا نام لیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ شادی کا جب موقع آئے تب بھی ہم ایسے ہی پروگرام کرائیں۔ ابھی کیا ہے، لوگوں نے خاص کر لیا کہ جی 10ویں پر کراؤ، 20ویں پر کراؤ، 40ویں پر کراؤ، ورسی پر کراؤ تو میلاد کرائیں گے، باقی اگر خوشی ہوتی ہے تو نہیں کراتے۔ لیکن ماشاءاللہ آج ہمارے صابر بھائی نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھئی خوشی پر بھی کراؤ، اچھا مکان بنے تب بھی کراؤ، اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے تب بھی کراؤ، اگر اولاد حافظ قرآن ہو جائے تب بھی کراؤ۔ یاد کرو نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرو۔ عزیزان محترم، زندگی وہی بہتر ہے جو نبی کی محبت میں گزر جائے، ورنہ یاد رکھو زندگی برباد ہے، بے نور ہے جس زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو۔ صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے۔ ابھی جیسے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کم و بیش اتنی عمر ہوگی یا وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی، تو پیارے آقا نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 4 سال۔ کتنی؟ 4 سال۔ اب جب انہوں نے 4 سال عمر بتائی صحابہ کرام مسکرائے۔ پیارے آقا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ بچے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ صرف ایک بیٹا ہے۔ اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ بیٹے بھی ان کے کئی ہیں لیکن ایک ہی بتا رہے۔ پیارے آقا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس بکریوں کا ریوڑ کتنا ہے، کتنی بکریاں تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چند ہی بکریاں ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر وہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو صحابی رسول آپ کے بول رہے ہیں کہ ان کی عمر 4 سال ہے، یا ان کا ایک ہی بیٹا ہے، یا پھر یہ کہ ان کی بکریوں کے ریوڑ جو وہ کم ہی بکریاں ہیں ان کے جو حصے میں ہیں، تو یا رسول اللہ انہوں نے تعداد کم بتائی ہے۔ کیا کہا؟ تعداد۔ اور ہمارے جیسا ہوتا تو کوئی کیا کہتا؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہی کہتا نا، بولے جھوٹ بول رہے ہیں، 4 سال کی عمر بتا رہے ہیں، ایک بیٹا بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ ادب تھا ان کا، دیکھو اس لیے کہا دین کی باتیں سیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، ایک دم کسی کو جھوٹا یا مکار مت کہہ دیا کرو، سوچا کرو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، بدگمانی مت کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بدگمانیاں بھی بہت پھیلتی جا رہی ہیں، 4-5 لوگ جمع ہو جائیں گے، ارے یہ ادھر کیوں گیا، ارے وہ ادھر کیوں گیا، اسی چیز کو سوچتے رہتے ہیں لوگ، یعنی قرآن و سنت کی طرف توجہ نہیں، دین کی طرف توجہ نہیں۔ اگر بیٹھے ہوئے 10-12 لوگ تو باتیں دوسروں کی چل رہی ہیں۔ آج ماشاءاللہ یہاں پر بھی کافی لوگ بیٹھے ہیں اور میری آواز گھروں پر بھی پہنچ رہی ہوگی، تو گزارش کروں گا کہ جہاں 10-12 لوگ جمع ہو جایا کرو نا تو ایک دوسرے کی بات نہ کیا کرو، اگر کوئی ایک دوسرے کی بات بھی کیا کرے تو خاموش کر دیا کرو، بولا بھائی چپ کر یار، دین کی بات کر، نماز کی بات کر، قرآن کی بات کر، اسلام کی بات کر، نبی کی بات کر۔ پورے قرآن میں نبی کی تعریف آئی ہے، بخاری و مسلم میں نبی کی تعریف آئی ہے، اولیاء کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ان کو بتانا تاکہ معاشرے میں امن پھیلے، معاشرے میں محبت پھیلے۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے دینی مسائل کی طرف توجہ کریں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھائیں۔ عزیزان محترم، وہ ایم ایف قادری چینل آپ نے غالباً دیکھا ہوگا یا نہ دیکھا ہو تو یوٹیوب پر موجود ہے، ایم ایف قادری چینل، اس پر میں تقریریں بھیجتا رہتا ہوں۔ ہمارے ایک مفتی ایوب اظہری صاحب ہیں، ان کی بیٹی چھوٹی سی ہے اور ماشاءاللہ علم کے موضوع پر، نماز کے موضوع پر وہ تقریر آپ ضرور سنیں اور گھر میں ماؤں بہنوں کو سنائیں کہ کس جذبے کے ساتھ اس بچی نے تقریر کیا۔ ماشاءاللہ صابر بھائی کو تو میں نے دکھایا کہ حیرانی ہوتی ہے، کئی لوگوں کے میرے پاس جو ہے ماشاءاللہ اور محبت کے کامنٹس آئے اور انہوں نے کہا اتنی کم عمر میں بچی کا یہ علم ہے، سبحان اللہ، اللہ اسے اور ترقی عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا اگر اولاد کو فلمیں دکھاؤ گے تو وہ ایکٹر کی ادائیں اپنائے گی، اولاد کو اگر گانے سناؤ گے تو وہ ڈانس دکھائے گی، اور اگر اولاد کو دین سکھاؤ گے تو وہ اپنی زبان سے نعت مصطفیٰ گنگنائے گی، وہ اپنی زبان سے نبی کی تعریف سنائے گی۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں، تو جہاں 10-12 جمع ہوا کرو نا
تو فالتو کی باتیں نہ کر کے دین کی باتیں کیا کرو. بدگمانیاں ختم کر دو اپنے معاشرے سے, بری باتیں بالکل نہیں. عزیزان محترم, جیسا کہ آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رات کے وقت میں آپ کہیں کھڑے ہوئے تھے, آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں تھی. عزیزان محترم, ایک صحابی گزرے سامنے سے, پیارے آقا نے ان کو بلایا, بولے ادھر آؤ, سنو یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر شک کر سکتا ہوں؟ پیارے آقا نے فرمایا نہیں, تو شک نہیں کر سکتا, لیکن شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے, کیا پتا آگے چل کر تیرے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا کہ اللہ کے رسول کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا پتا تیرے دل میں یہ بدگمانی پیدا کر دیتا شیطان. اس لیے میں نے تجھے بلا کر کے یہ سمجھا دیا کہ یہ کوئی اجنبی عورت نہیں, میری بیوی. تو پتہ یہ چلا کہ بدگمانی مٹائیے معاشرے سے, اپنے معاشرے میں امن و امان قائم کیجئے. ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے سبحان اللہ پڑھ لیجئے, الحمدللہ پڑھ لیجئے, اللہ اکبر کہہ لیجئے. یہ نہیں کہ جب دین کی مجلس میں آئے تبھی کہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, یہ علماء بیٹھے پوچھیے آپ, پیارے آقا فرماتے ہیں جو کہتا ہے سبحان اللہ, یا جو کہتا ہے الحمدللہ, یا جو کہتا ہے اللہ اکبر, یا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اس کے نام کا درخت اللہ رب العالمین جنت میں لگا دیتا ہے. اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. خالی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہہ لیجئے, خالی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لیجئے. بخاری شریف کے بالکل آخری صفحے پر ہے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پیارے آقا فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں, میزان میں بھاری ہیں, اللہ کو پیارے ہیں. اور وہ کلمے کیسے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کو پڑھا کیجئے ماشاءاللہ. ان چیزوں پر توجہ کریں. ایک ورد بنا لیں کہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. ایک ورد بنا لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. ایک ورد بنا لیں روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے. اس کو اگر آپ نے ورد بنا لیا تو ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, پرابلمز سولو ہو جائیں گی. 313 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ہر پریشانی آپ کی دور ہوتی نظر آئے گی. سورہ اخلاص پڑھا کرو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 100 مرتبہ پڑھا کرو. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولضالین تک. گھر میں کوئی بیمار ہو, اول آخر درود شریف پڑھ کے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ پھونک کے بیمار کو پلا دو, ہر بیماری کا علاج اللہ کا عطا فرما دے گا. ہر بیماری کا علاج انشاءاللہ ہو جائے گا, شفا حاصل ہو جائے گی. تو یہ قرآن میں ہی تو ہے سب کچھ, تو سمجھنے کی کوشش کرے اور دل کے ساتھ پڑھے. اور یہاں صحابی رسول کا جذبہ دیکھے کہ عمر اتنی ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے, لیکن کیا کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. بیٹے کئی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بیٹا ہے. بکریوں کے ریوڑ کافی ہیں لیکن کیا بول رہے ہیں کم ہی ہیں بکریاں. تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, کیا کہا؟ انہوں نے تعداد کم بتائیے. یہ نہیں کہا جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ان کا ایک مزاج تھا. آج ہمارے یہاں ایک دم الزامات لگ جاتے ہیں, جھوٹا ہے تو, مکار ہے تو, چغل خور ہے تو, ڈائریکٹ ایسا بول دیتے. ایسے کسی کی اصلاح ہوگی؟ بعض لوگ ہم سے بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں حضرت دیکھو دیکھو یہ وہ کرتا وہ کرتا, یعنی اسی کے سامنے اس کی برائی کر کے پھر کہہ رہے ہیں اب اسے سمجھاؤ. ابے ساری باتیں جب تو نہیں کر دیا ہم کیا سمجھائیں اسے؟ ہمیں پیار سے آ کر کے بتاتے کہ حضرت ایسے ایسے وہ یہ غلط کام کرتا ہے, آپ اکیلے میں اس کو سمجھا دینا. تم نے سب کے سامنے اسے ٹوک دیا تو پھر وہ تو اس کو ذلیل کر دیا نا تم نے, تو اب وہ کس کی بات مانے گا؟ وہ تو اور اکڑ جائے گا, اصلاح کے بجائے اور زیادہ وہ ہم سے دور ہو جائے گا. تو اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پیار کے ساتھ جا کے سمجھا دو. یا اگر آپ کی بات نہیں مانے گا امام صاحب سے کہہ دو, یا کسی ایسے معتبر آدمی سے کہہ دو بھائی تمہاری بات وہ مان لیتا ہے, اسے سمجھا دینا کہ وہ شراب سے بچ جائے, جوئے سے بچ جائے, یا غلط کاموں سے بچ جائے, تو انشاءاللہ بندہ مان لے گا بات کو. لیکن اگر سب کے سامنے ذلیل کرو گے آپ تو پھر وہ آپ کو مخالف ہو جائے گا, پھر وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا, پھر دلوں میں نفرتیں پھیل جائیں گی, پھر وہ سوچے گا کہ چل تیری بھی کوئی کمی آئے گی سامنے, لوگوں کے سامنے تجھے بھی ذلیل کروں گا. تو ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں نفرتوں کو پھیلانا نہیں ہے, ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہے. سبق سیکھو امام حسن اور حسین سے. ایک بزرگ کو دیکھا وضو کر رہے ہیں, آپ کو معلوم تھا کہ وضو غلط کر رہے ہیں, لیکن آپ نے بے ادبی نہیں کی کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں چلو ایسے کرو.
وہ جانتے تھے کہ ہمارے بڑے ہیں، ادب کے ساتھ ان کی اصلاح ہوگی. تو دونوں بھائی گئے ان کے پاس اور کہا دیکھیے آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ ہمارا وضو چیک کر لیجئے، آپ ہمارا وضو چیک کر لیجئے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ بزرگ جب انہوں نے امام حسن و حسین کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے بچوں میں سمجھ گیا، وضو میرا غلط تھا، تمہارا تو بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اصلاح کا ایک طریقہ. امام حسن و حسین میں ایک مرتبہ جو ہے کسی بات پر وہ ہو گیا، کلیش ہو گیا، کسی بات پہ جو ہے ایک دوسرے سے جدائی ہو گئی. لیکن 3 دن کے اندر اندر امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کے پاس، امام حسن کے پاس ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ میرے بڑے بھائی سے جا کے کہو کہ مجھ سے بات کر لیں آ کر، مجھ سے بات کر لیں آ کر کے. وہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ آپ خود کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ خود بھی تو جا سکتے ہیں، وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں اور آپ چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں جائیں اور ان سے جا کر کے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے تم سے بات کر لیں. تو امام حسین فرماتے ہیں سنو، اس لیے کہ میں نے نانا جان کی حدیث سنی ہے کہ جب 2 لوگوں میں کسی بات پر جو ہے جدائی ہو جائے تو جو بولنے میں پہل کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت میں پہلے داخل فرماتا ہے. تو میں چونکہ چھوٹا ہوں، اگر بولنے میں پہل کروں گا تو جنت میں پہلے جاؤں گا، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ بڑے بھائی سے پہلے جنت میں جاؤں. اس لیے بڑے بھائی کو جا کر کے خبر کرو، وہ آئیں اور ملاقات کریں اور بات کریں تاکہ جنت میں میرے بڑے بھائی مجھ سے پہلے جائیں. یہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے انداز. تو عزیزان محترم ایک طریقہ ہونا چاہیے اپنے اندر. ٹھیک ہے، اب آ جائیے اسی واقعے کی طرف. وہ صحابی رسول دوسرے جو کھڑے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے تعداد کم بتائی ہے، 4 سال عمر نہیں ہے ان کی کیونکہ داڑھی سفید ہے، بیٹے ان کے کئی ہیں ایک نہیں ہے، لیکن انہوں نے تعداد کم بتائی کہ ایک بیٹا ہے. اب پیارے آقا نے مسکرا کے پوچھا کہ اے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، تم نے تعداد کم کیوں بتائی؟ تمہاری عمر تو 4 سال نہیں لگتی، پھر تم نے 4 سال کیوں بتائی؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اصل میں بات یہ ہے کہ 4 سال پہلے میں آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو 4 سال پہلے جب آپ پر ایمان لایا، جب سے لے کے اب تک کی زندگی کو ہی میں اپنی عمر تسلیم کرتا ہوں، اس سے پہلے کی زندگی کو میں اپنی زندگی سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ غور کریں، کہا چونکہ 4 سال پہلے ایمان لایا تھا تو ابھی 4 سال ہوئے آپ پر ایمان لائے ہوئے، بس وہی میری زندگی ہے. اور اس سے پہلے کی زندگی تو بیکار گئی نا جو آپ کی محبت کے بغیر گزری. عزیزان محترم، اچھا بیٹے کئی ہیں آپ کے، ایک ہی بیٹا کیوں بتایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹے تو کافی ہیں میرے، لیکن آپ پر جو ایمان لایا ہے وہ ایک ہی بیٹا لے کر کے آیا ہے، تو جو آپ کا غلام بنا ہے اور آپ پر ایمان لایا ہے اسی کو میں نے اپنا بیٹا تصور کیا. جو آپ کا غلام ہے اسی کو میں اپنا بیٹا مانتا ہوں، جو آپ کا غلام نہیں ہے وہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، اس کو میں اپنا بیٹا مانتا ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا بکریوں کا ریوڑ تو ہزاروں کا ہے، ابھی چند ہی بکریاں کیوں بتائیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکریاں ہیں تو ہزاروں، لیکن اللہ کی راہ میں ابھی کم ہی خرچ کی ہیں، تو جو اللہ کی راہ میں دے دی ہے وہی تو میری ہے، باقی تو چھوڑ کے مر جانا. کب بکریاں جو میری ہیں وہ وہی تو ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیے، باقی تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس لیے جو میری ہیں، میں نے کہا نا بکریاں بھی کم ہی ہیں یا رسول اللہ میری، تو وہ وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیے، باقی تو سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. اس لیے عزیزان محترم، جو وقت اللہ کے رسول کی محبت میں گزر جائے وہ زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے. جو اولاد دین کے کام میں لگ جائے، سبحان اللہ، وہ اولاد سب سے بہتر اولاد ہے. اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، دین کے نام پر خرچ ہو جائے، وہی آپ کا ہے اور وہی سب سے بہتر ہے. ماشاءاللہ ابھی دیکھیں آپ عزیزان محترم، اس گھرانے میں بھی ہمارے صابر بھائی نے اپنے تینوں بیٹوں کو پڑھانے کی کوشش کی، اور آج یہ محمد جابر، حافظ محمد جابر بن کے آپ کے سامنے آئے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم انہیں آگے پڑھ کر کے بعمل عالم دین بھی بنائے، کیونکہ ہمارا مقصد عزیزان محترم کیا ہے؟ I must strive to reform myself and people of the entire world. آج یہاں پر ہیں، کل اگر امریکہ یا برطانیہ بھی گئے تو ہم یہی کہیں گے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان ہر حال میں وفادار ہوتا ہے، وہ غدار نہیں ہوتا.
اور مقصد ہمارا فساد پھیلانا نہیں، مقصد ہمارا اصلاح کرنا ہے، امن پھیلانا ہے۔ ہم امن والے اور دوسروں کو بھی امن کی تعلیم دیتے ہیں، چونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی۔ ہمارا نبی پروفٹ آف پیس، ہمارا قرآن بک آف پیس، ہماری جنت پیلیس آف پیس، ہمارا کعبہ ہاؤس آف پیس۔ اور ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، پیس اپان یو۔ جواب میں دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، پیس اپان یو ٹو۔ تو ہم تو پیسفل لوگ ہیں، امن والے لوگ ہیں، شانتی والے لوگ ہیں، جہاں بھی جائیں گے امن پھیلائیں گے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ جہاں بھی جائے گا روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ایک چراغ لے لیجئے، موم بتی لے لیجئے، دیا لے لیجئے، اگر وہاں رکھو گے اندھیرا ہے تو وہاں بھی روشن کرے گا، اگر مراد آباد میں اندھیرا ہوگا تو وہاں بھی روشن کرے گا، امریکہ میں جا کر کے رکھ دو دیے کو تو وہاں بھی روشن کرے گا۔ اس لیے ایمان بھی ایک روشنی ہے، ایمان والا بندہ جہاں جائے گا دین ہی کو بڑھائے گا، قرآن و سنت ہی کو فروغ دے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، اولاد اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمائی ہوگی، خوشیاں اور غم آپ کے سامنے بھی آئیں گے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اس لیے گزارش ہے آپ سے، محبت کریں اللہ کے نبی سے، نمازوں کی پابندی کریں، اور ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، دین کی تربیت سکھائیں، دین کی تعلیم دیں انہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں نے پڑھا تو حیران ہو گیا، کیا بات ہے، ہر وقت سر سجدے میں، ہر وقت سر سجدے میں اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہیں، اللہ کی بات زوال کے وقت کو چھوڑ کر کے باقی اللہ کی عبادت کرتی رہتی۔ کسی نے پوچھا اللہ کی بندی اتنی عبادت کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ جب موت آئے تو میرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہو۔ آج اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے۔ چلو ہر وقت سر سجدے میں نہیں رہ سکتا، لیکن 5 وقت میں تو ہم پابندی کر سکتے ہیں نا۔ آپ سے بھی گزارش ہے، ماں بہنوں سے بھی، کہ 3-4 گھنٹے جو بازاروں میں خرچ ہوتے ہیں اس کو بچائیں اور وہ وقت آ کر کے قرآن و حدیث میں لگائیں۔ اردو، ہندی، انگلش ہر زبان میں اس اسلامی کتابیں دستیاب ہیں۔ اگر آپ کو لینی ہو یا آپ کو صرف پڑھنا ہو تو عزیزان محترم آئیے، محلہ جادے والا مسجد رنگریزان ایک مینار مسجد میں پوری لائبریری الحمدللہ قائم کی ہے، وہاں پر ہم نے ہزاروں روپے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتابیں پڑھیے، گھر پہ لے کے آئیے، ہفتہ 1.5 ہفتے میں جا کر کے وہیں رکھوا دیجیے۔ یہ اس لیے جاری کیا کہ جب پڑھیں گے تبھی تو کچھ سمجھیں گے نا۔ ابھی ہمارے بھائیوں کو پڑھنے کا شوق نہیں رہا۔ وارن بفے امریکہ کا عیسائی 5 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے۔ بل گیٹس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، آج بھی 500 صفحے روزانہ پڑھ رہا ہے، وہ 500 پیج۔ آپ ایک پیج بھی اپنے دین کا نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تعلیم کہا نا، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ایوری پرسن، بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے تعلیم کا حاصل کرنا۔ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، موسٹ ریپیٹڈلی ریڈیبل کنسولیڈیٹڈ ڈیوائن بک آف یونیورسل نالج، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہی سمجھ کے پڑھتا ہوں نا، میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی آئے، لگ رہا ہو مجھے کہ اب میں مرنے والا ہوں یا ختم ہونے والا ہوں، تو قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہوں، سبحان اللہ، 1 گھنٹے کے اندر اندر، 1 گھنٹہ تو بہت ہو گیا، 20 منٹ کے اندر اندر ایسی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں، سینے میں اتنی مضبوطی محسوس کرتا ہوں کہ ارے سب سے بڑی دولت تو میرے پاس ہے، پھر کوئی غم ہی نہیں رہتا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، آج سب سے بڑی بے چینی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کی باتوں پہ توجہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ زمین مل جائے گی تو دل کو سکون مل جائے گا، یہ مکان بن جائے گا تو دل کو سکون مل جائے گا، اولاد کی نوکری لگ جائے گی تو دل کو سکون مل جائے گا۔ لیکن آپ یاد رکھو، نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد رکھو۔ دولت اور مکان سے اور زمین و جائیداد سے، کھیت کھلیان سے دلوں کو سکون نہیں ملتا، دلوں کو سکون اس اللہ کی یاد سے ملتا ہے جس نے دل کو دھڑکنیں عطا فرمائی۔ دل کو دھڑکنیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ دل دھڑکتا ہے کس کی مہربانی ہے؟ اللہ کی۔ ہمارے سینے میں اگر سکون ملے گا تو اسی کی یاد سے ملے گا۔ اسے عزیزان محترم، اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنا وقت لگائیے، ذہن لگائیے، خالی اوقات میں جا کر کے
بیٹھ جایا کرے ایک طرف، اللہ کا ذکر کیا کرے، گھروں میں مصلی بچھایا کرے آدھا پون گھنٹے کے لیے، ادھر ادھر بیٹھنے سے بہتر ہے گھر میں مصلی پہ بیٹھو، آدھا پون گھنٹہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے دل میں جب آپ یاد کریں گے اللہ کی، سبحان اللہ، سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ آدھے گھنٹے کے لیے کبھی ذکر میں بیٹھ کر کے دیکھو، عشاء بعد بیٹھ جاؤ، فجر بعد بیٹھ جاؤ، ظہر بعد بیٹھ جاؤ، رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن کو پڑھو، اگر سن سکتے ہو تو سنو، انشاءاللہ برکتیں، رحمتیں، عزتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے میرا پیغام یہی ہے آپ سے کہ آپ توجہ کریں عمل کی طرف، صرف سن کر کے مزے لینا مقصد نہیں ہوتا، ان محفلوں میں عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر عمل کریں گے تو ماشاءاللہ بامراد ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ کم سنو لیکن زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ دین کی جتنی باتیں آپ نے یہاں پر سنی ہیں یاد رکھو، دوسروں کو بتاؤ۔ اب بتاؤ گے نا، اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہوگا تو خاموش کرو گے یا نہیں کہ بھائی برائی مت کر یار، اچھی باتیں کر۔ چغلی کر رہا ہوگا کسی کی، اس کو روک دینا، بولے بھی چغلی مت کر یار۔ اچھا، چغل خوروں کا بڑا معاملہ خراب ہے۔ ایک واقعہ پیش کر کے بات کو مکمل کر دوں تاکہ آپ کے اندر یہ جذبہ اور بھی زیادہ پیدا ہو جائے اور میرے اندر بھی کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہر ایک کی بات پر یقین نہ کیا کرو۔ کوئی آ کے لگائے نا کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اسے روک دیا کرو، بولے چل بے ابھی ہم جا رہے ہیں اس کے پاس، بات کریں گے پیار سے، ٹھیک ہے، تیری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ یہ لگانے والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ادھر جھوٹ بول دیں گے، ادھر جھوٹ بول دیں گے اور لڑا دیں گے دونوں کو، نفرتیں بٹھا دیں گے۔ یہ جھوٹ کا مادہ بڑا خراب پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں نے تو ہمیں بھی بہکا دیا کیونکہ ہم سیدھے سادے آدمی، وہ کسی کے بارے میں کچھ کہا، ہم نے سمجھ لیا ابھی ایسا ہوگا، لیکن پتہ چلا معاملہ تو برعکس تھا، اس نے تو بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا تھا جس کو ہم نے اتنا غلط سمجھا تھا۔ تو یہ سارے معاملات آتے ہیں سامنے، ڈائریکٹ بات کیا کرو، بولے یار اگر دل میں برائی ہے نا تو اس کو ابھی ختم کر، مارنا تھپڑ مار لے لیکن برائی ختم کر دے۔ ادھر ادھر کے لوگ آ کر کے برائیاں لگاتے پھریں گے، بہتر نہیں ہے۔ چغل خوری بڑی خراب چیز ہوتی ہے۔ پچھلے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک غلام کو خریدنے کے لیے گیا، تو جو بیچنے کے لیے آیا تھا، پہلے غلامی ہوتی تھی نا، لوگ ایک دوسرے کو بیچا کرتے تھے، کچھ امیر ہوتے تھے ان کے پاس کچھ غلام رہتے تھے، تو جیسے بھیڑ بکریوں کو آج بیچا جاتا ہے ویسے بہت خراب زمانہ تھا کسی وقت پہلے، لوگوں کو بھی بیچنے کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو وہ اپنے غلام کو بیچنے کے لیے آیا ایک شخص، دوسرا شخص خریدنے کے لیے پہنچا، تو اس نے اس سے سودا طے کیا۔ تو جو بیچنے والا تھا اس نے کہا میرا یہ غلام بڑا محنتی ہے لیکن کمی صرف اس میں ایک ہے، وہ کیا ہے؟ چغلی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چغلی۔ تو یہ جو لینے گیا تھا اسے ضرورت تھی غلام کی، کہنے لگا محنتی تو ہے، کہا محنتی تو ہے لیکن چغلی کرتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، چغلی کرتا ہے تو کیا ہوگا، چلو بھیج دو۔ پیسے دیے، اس کو خرید لیا، گھر لے آیا۔ کچھ دنوں تک تو وہ صحیح کام کرتا رہا، سارے کام ٹھیک رہے، لیکن چونکہ وہ تھا چغل خور، اب اس کے دل میں وہ کیڑا ہوتا ہے نا، دماغ میں کھل بلایا اور دل میں خیال آیا کہ چلو اب چغلی کرتے ہیں۔ چغلی کس طریقے سے کی کہ دونوں میاں بیوی جو تھے، وہ انہیں تو یقین ہو گیا تھا ہمارا غلام بہت اچھا ہے، تو اب وہ اس کی بیوی کے پاس گیا، بیوی کے پاس جا کے بولا کہ مالکن صاحبہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ وہ کہتی ہیں کیا خبر؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے میرے جو مالک ہیں، آپ کے جو شوہر ہیں، وہ کسی دوسری کے چکر میں لگ چکے ہیں، وہ نہ جانے کب اسے ادھر لے آئے۔ اللہ، اب عورت کے سامنے تو یہ مسئلہ سب سے بڑا ہوتا ہے، سمجھے، فاقہ کرنا اس کو گوارا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عورت آ جائے اس کے سامنے تو گوارا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اب عورت کے دل میں یہ بڑا جو ایک شک بیٹھ گیا، ایک دم یقین کر لیا اور بڑی گھبرائی، پسینہ آ گیا، رونے لگی کہ ہاں اب میرا کیا ہوگا۔ تو اس چغل خور نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے میں ایک وظیفہ جانتا ہوں اور وظیفہ میں پڑھ دوں گا، لیکن تم جو اس طرح سے رات میں جب تمہارے شوہر سو جائیں ان کی داڑھی کے کچھ بال کاٹ لینا، ان کی داڑھی کے کچھ بال کاٹ لینا جب وہ سو جائیں تو، اور پھر آ کر کے وہ داڑھی کے بال مجھے دے دینا، تو جو ہے میں ان پہ کچھ وظیفہ پڑھ دوں گا، تو تمہارے شوہر تمہارے ایسے غلام ہو جائیں گے کہ کسی کی طرف زندگی بھر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں۔ اب آپ غور کرو، ادھر بیوی سے کیا کہا کہ دوسرے کے چکر میں تیرا شوہر، اب ادھر مالک کے پاس پہنچا یہ چغل خور، کہا حضرت کدھر ہو آپ، کدھر گیا آپ کا دماغ، پورا دن کام پر ہی رہتے ہو، بیوی کی کوئی خبر نہیں ہے تمہیں، دوسرے کے چکر میں لگ چکی ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اب شوہر نے جب یہ سنا تو حیران ہو گیا کہ میری بیوی اتنی محبت کرنے والی مجھ سے، میرے بغیر وہ کھانا تک نہیں کھاتی، میرے بغیر وہ پانی تک نہیں پیتی،
لیکن آج یہ کیا بات کہہ رہا ہے تو؟ کہا میری بات کا یقین نہیں آ رہی آپ کو؟ کہا نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا۔ اس نے کہا اچھا یقین نہیں آ رہا تو بس ایک دن کا صبر کرو، آج رات تم سونا مت، تمہاری بیوی تمہارا گلا کاٹنے آئے گی۔ بولے آج کی رات سونا مت، تمہاری بیوی تمہارا گلا کاٹنے آئے گی۔ اللہ اکبر، ایسے بہکا دیا اس کو کہ چلو ایک دن کا صبر کر کے دیکھ ہی لیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے میری بیوی، میرے بغیر جو کھانا نہیں کھاتی، دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، میرا انتظار کرتی ہے، آخر کار میرے ساتھ اتنی دغا کیسے کر سکتی ہے؟ عزیزان محترم آپ غور کرو، لیکن جو کہ اس نوکر نے ذہن میں ڈال دیا تھا بس ایک دن کا صبر کرو، آج ہی رات تمہارا گلا کاٹنے آئے گی وہ۔ میں نے اس کی گفتگو سن لی ہے، وہ کسی سے بات کر رہی تھی تمہارا گلا کاٹنے کی۔ اب شوہر کے دل میں یہی بات رہ گئی۔ اب جب شوہر کے دل میں یہ بات رہی تو رات میں جب سویا نا تو اس نے بس یوں ہی آنکھیں میچی تھی، اور بیوی جو تھی اپنے ہاتھ میں اس طرح لے کے کس لیے آ رہی تھی کہ چند بال کاٹ کے وظیفہ پڑھوا لوں گی۔ لیکن عزیزان محترم آگے کی کہانی بڑی جو ہے غمگین ہے۔ جیسی ہی وہ عورت اس طرح لے کے اپنے شوہر کے قریب پہنچی، داڑھی پہ جیسی ہاتھ لگانا چاہا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں اس طرح ہے اس کے، تو اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنی بیوی کا اس طرح چھین کر اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا، اپنی بیوی کو جان سے مار ڈالا، گلا کاٹ دیا۔ پورے علاقے میں شور مچ گیا کہ جو میاں بیوی اتنی محبت کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے لوگ، آج یہ کیا ہو گیا؟ لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلا، اس کی بیوی کے گھر والوں کو پتا چلا، اس کے ساس سسرالے وغیرہ آئے، اور پھر اس شخص کو انہوں نے پکڑ کر کے، کیونکہ بہن کا غصہ تھا، ان سب نے پکڑ کر کے اس کا گلا کاٹ دیا، دونوں کو ہی مروا دیا۔ اب دیکھا یہ ہوتی ہے چغل خوری۔ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کم مت سمجھو، یہ چغلی لگانا، بعض لوگ محبت میں جھوٹ بولتے کہ چلو مزے لیں گے، مزہ آئے گا، دلوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ارے جان جا سکتی ہے کسی کی، مزے لینے کی خاطر کسی کی جان کے جو ہے دشمن نہ بنا۔ اس لیے چغل خوری ہو یا غیبت ہو، یہ زہر ہے معاشرے میں۔ اور ایسی باتیں اگر اور بھی سننی ہو تو ایم ایف قادری چینل پر انشاءاللہ یوٹیوب پر میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کے پاس اگر بڑے موبائل ہوں تو آپ ان میں دینی تقریریں ہی سنیں اور ان کو توجہ کے ساتھ انشاءاللہ ان پر عمل کریں۔ میرا نمبر ہے 886 886 1111 886 1111، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ واٹس ایپ پر بھی آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، زندگی جیو، شریعت کے مطابق جیو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میری آج اتنی عزت ہے یا لوگ اتنی محبت کرتے ہیں تو سبحان اللہ یہ صرف علم کی وجہ سے ہے اور اس پر تھوڑے بہت عمل کی وجہ سے ہے، ورنہ نہ میرا کوئی ایسا مقام تھا۔ یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی بھی علم ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ کو جو باتیں بتاتا ہوں آپ سے کہیں زیادہ میں خود ان پر غور و فکر کرتا ہوں، تب جا کر کے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے عزیزان محترم، زندگی کو اجیرن نہ بنائیں، زندگی کو دشوار نہ بنائیں، زندگی کو آسان بنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے، اچھی باتیں پھیلائیں گے، بری باتوں کو مٹائیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، نہ چغلی کریں گے نہ سنیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ سنیں گے۔